السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکافرون کے حوالے سے چند مختصر سی گفتگو پیوستہ جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کی پیشکشیں کیا کرتے تھے تاکہ دین اسلام کا کام رک جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کے پرچار کو جو آگے بڑھا رہے تھے اور پرچار کر رہے تھے، اس کو روکا جائے۔ اس حوالے سے ان لوگوں نے مختلف سے حربے استعمال کیے، طریقے استعمال کیے، جتنی چیزیں استعمال وہ لوگ کر سکتے تھے ساری چیزیں وہ لوگوں نے استعمال کی، لیکن اسی کے باوجود بھی وہ لوگ ناکام رہے۔ وہ لوگ ایسے ناکام رہے کہ وہ لوگوں کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہیں رہا، اور الحمدللہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ساتھ اس دین اسلام کا پرچار جو آگے بڑھتا گیا، اس کا آج یہ حال ہوا کہ الحمدللہ ساری دنیا کے خطے میں آپ کو الحمدللہ مسلمان نظر آئیں گے۔ وہ محض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے، اور آپ کی محنت کی برکت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہادری، شجاعت اور استقامت کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ اس دنیا کے اس کونے میں، ہندوستان میں بھی مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، اور کلمہ توحید بلند ہوتی ہے، اور اذان محمدی دنیا کے کونے کونوں میں دی جاتی ہے۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا طریقے استعمال کیے، یہ تو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے تھے، مزید میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ کفار مکہ ہمیشہ سے اسلام کے حوالے سے کہ اسلام کو نقصان پہنچے اور بانی اسلام کو نقصان پہنچے، وہ لوگوں کا منصوبہ تھا، اور آج بھی 1400 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن وہ روش آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ آج کے کفار کے اندر بھی یہی ایک جو ہے نا ورغلہ چل رہا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچے، اور ان کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو تعلیمات ہے اس کو خراب کیا جائے، اس کو بگاڑا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو بگاڑا جائے۔ اس طرح سے وہ ناپاک عزائم جو 1400 سال پہلے شروع ہوئے تھے وہ بدستور آج بھی چل رہے ہیں، اور فی الوقت ہم موجودہ دور میں ابھی پریزنٹ سچویشن میں ایسے کئی حالات ہمارے نظروں کے سامنے ہیں جو ہم صبح شام پیپروں میں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، اور ٹی وی چینلز میں جو نا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن پرانا طریقہ جب ان کا ایسے ہی برقرار ہے، جب یہ طریقہ کار ان کا شروع ہوا تھا تو ان کے رد عمل میں صحابہ نے کیا ثابت قدمی بتائی تھی، اور اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کیسے جو ہے نا مظاہرے کیے، ہم کو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کا کام تو یہ کرتے جائیں گے، لیکن اگر ہم ہمارے اکابرین کے طریقہ کار کو نہیں اپنائیں گے تو اکابرین تو یہ لوگوں کے سامنے، ان کے طریقہ کار کے سامنے کامیاب ہو گئے، لیکن ہم اگر ہمارے اکابرین کو نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ان کے طریقوں کو نہیں اپنائیں گے، ہمارے اکابرین تو کامیاب ہو گئے لیکن ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمارے اکابرین مسجدوں کو آباد کر دیتے، اس لیے پہلے اگر مسجدوں پہ حملہ بھی ہوتا تھا تو مسجد الحمدللہ آباد رہتی تھی، لیکن ہم آج اگر مسجد آباد نہیں کریں گے تو یہ
اسی طرح کے جو نہ کچھ کہتے ہوئے پیٹیشنز کورٹ میں ڈالتے جائیں گے، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ بہرحال یہ لوگوں کے طریقے چلتے جائیں گے۔ اگر ہم جو نا مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو آج ایک مسجد کا ہوا، پھر کل ایک اور ایک مسجد کا ہوگا، پھر ایک مسجد کا ہوگا، پھر ایک مسجد کا ہوگا، ایسے ہی ہوتے ہوتے تمام مسجد جو نا معاذ اللہ یہ لوگ مخفل کرنے کے لیے ناپاک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ لہذا حق و باطل کی لڑائی ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، انصاف اور ظلم کی لڑائی ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ظلم کرنے والوں نے ظلم کرنا نہیں چھوڑا، انصاف کرنے والوں نے انصاف کرنا نہیں چھوڑا۔ تو انصاف، لیکن بول بالا ہمیشہ انصاف کا ہوتا ہے، ذکر ہمیشہ انصاف کا ہوتا ہے، اتہاس ہمیشہ انصاف پہ لکھا جاتا ہے، تاریخ ہمیشہ انصاف کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے، اور ظلم کرنے والوں کی تاریخ ہمیشہ بدترین تاریخ ہوتی ہے۔ ان کو بربریت کے نام سے، ظلم کے نام سے ہی وہ لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے کئی انداز میں یہ لوگوں نے کوششیں کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بات کو نہیں مانا۔ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ کافرون کو تلاوت کیا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگوں نے پیشکشیں کی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا۔ یہ سورہ کافرون ہے جس کے حوالے سے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اس سورت میں آر یا پار کی بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ نے آپ کے خدا کی عبادت کریں، ہم ہمارے خدا کی عبادت کریں گے، نہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، نہ میں تمہارے خدا کی عبادت کروں گا۔ تو آر یا پار، حق و باطل کی بات کی گئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ گویا کہ کفر سے بیزارگی کا اظہار کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ شرک سے، کفر سے بیزارگی کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، کفر سے سروکار نہیں ہے، شرک سے سروکار نہیں ہے، اس کی بیزارگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور مزید ہم کو کفر سے، شرک سے، اس کی نحوستوں سے بچنے کے لیے کثرت سے اس سورت کی تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا ہے، اس لیے اس سورت کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہترین ہے کہ تم فجر کی 2 رکعت جو سنت ہوتی ہے اس میں 1 رکعت میں سورہ کافرون پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے صحابہ سے منقول ہے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی 2 رکعت سنتوں میں، مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں سورہ کافرون کی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کو بلا کر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جبیر، کیا تم سفر پہ جب جا رہے ہو کیا تم یہ چاہو کہ دیگر کے مقابل میں تمہارا سفر اچھا گزرے، دیگر کے مقابل میں تمہیں سفر میں زیادہ منافع ہو، تمہارا کاروبار اچھا ہو، تمہارا سفر محفوظ ہو؟ بولے یا رسول اللہ میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ میری جان بھی سلامتی سے واپس آئے، میرا مال بھی سلامتی سے واپس آئے، میرا سفر بھی جو نا ڈاکوؤں سے محفوظ رہے، میں کیوں نہیں چاہوں گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم جب سفر کو جانے لگو تو سورہ کافرون پڑھو، سورہ نصر پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، پھر سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر سورہ ناس پڑھو۔ ان سورتوں کی تلاوت کر کر جو بندہ سفر یعنی ٹریولنگ پہ جاتا ہے پھر دوبارہ واپس آنے تک اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اور واپس آنے پر اس کو دگنا اجر دیا جاتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس کے جان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ اچھے سے پروفٹ کے ساتھ اپنے گھر کو واپس آتا ہے۔ یہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ انہوں نے اس سورت کی تلاوت کی اور سفر پہ گئے، واپس آئے تو انہوں نے اپنے رفقا کے مقابل میں زیادہ مال مارکیٹ سے کما کے واپس لائے۔ تو یہ ایک آپ کو نسخہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیا جا رہا ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں تو سورہ کافرون کی تلاوت کریں، سورہ نصر کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، سورہ فلق اور ناس پڑھیں۔ جب آپ مارکیٹ کو جاتے ہیں، کوئی کاروبار کو ادر اسٹیٹس کے آپ وزٹ کرتے ہیں، ادر کنٹریز کو جب جاتے ہیں تو ان صورتوں کو تلاوت کر کے جائیں، کیونکہ یہ سرکار کا نسخہ ہے، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی فیل نہیں جائے گا، یہ کامیاب ہوگا، آپ کا سفر بھی محفوظ ہوگا، جی آپ کی جان کی بھی سلامتی ہوگی، آپ کی مال کی بھی سلامتی ہوگی،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی کو جو نا بچھو نے ڈنک لیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگایا اور اس پر جو نا ملنے لگے۔ ملتے ملتے جس سورت کو سرکار نے تلاوت فرمائی ہے وہ قل یا ایھا الکافرون والا ہی سورہ تھا۔ یہ اس کی فضیلت کے باب ہے جو میں آپ کو چند فضیلتیں سنا دیا، اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیے تاکہ شرک اور کفر آپ کے دل سے دور رہے، آپ کے دماغ سے دور رہے، اور اس سے بیزارگی کا اظہار برابر جو نا آپ کے دل و دماغ سے ہوتے رہے۔ اس سے جتنا بیزارگی کا اظہار آپ کرتے رہیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، ورنہ اس سے بیزارگی کا اظہار آپ نہیں کریں گے تو مسلمانوں سے دور ہو جائیں گے اور کافروں کے قریب ہو جائیں گے۔ تو شرک اور بدعت، شرک اور کفر کے کچھ چھینٹے بھی اگر ہمارے اندر آ گئے تو پھر ہمارا ایمان ملاوٹ والا ایمان ہوگا، اور ملاوٹ والا ایمان کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آر و پار والی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے جو میں آپ کو اس سے پہلے جمعہ میں بھی بتایا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو نا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کافروں کو بتا دیجئے۔ دیکھیے کافر کو کافر کہنا کوئی گالی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا ہمارے بزنس ریلیشن شپ میں جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی بسا اوقات، میرے ساتھ اتفاق ہوا تھا ایسا، ایک صاحب کہنے لگے جو نان مسلم ہے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو نا آپ ہم لوگوں کو کافر بول کے بلاتے ہیں، ہم کو گالی دیتے ہیں آپ لوگ، قرآن میں بھی ہم کو کئی مرتبہ گالی دی گئی۔ میں بولا بھائی بات گالی کی نہیں ہے، گالی اولی آپ کو نہیں دی گئی۔ دیکھیے ایمان کا مطلب ہے امن، اسلام کا مطلب ہے شانتی، اور کفر کا مطلب ہے، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ ایک ورڈ ہے، وہ ایک ہوتا ہے بلیور، ایک ان بلیور۔ تو آپ ان بلیور ہے، کوئی آپ کو ان بلیور کیا کوئی گالی ہے؟ میں اس کو بولا آپ بولیے کہ ان بلیور یعنی جو بلیو نہیں کرتا اللہ پر، بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کو مانتا نہیں ہے، تو کیا گالی ہے؟ تو نہیں، گالی نہیں ہے۔ تو آپ عربی میں دیکھ رہے ہیں تو گالی بول رہے ہیں، انگلش میں دیکھ رہے ہیں تو گالی نہیں بول رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ لینگویجز کو اور اس کے الفابیٹس کو، اس کے جو نا سینٹنسز کو جو ہے نا غلط انداز میں لے کے ہم کو گالی دی جا رہی۔ کئی ہمارے کافر جو لوگ ہیں، ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، وہ لوگوں کے دل و دماغ میں بات ہے، کئی لوگوں بولتے ہیں ہم کو مسلمان معلوم ہے، آپ کو گالی دیتے ہیں، ہم کو کافر بولتے ہیں، ہم کو کافر بولتے ہیں، مشرک بولتے ہیں، ہم کو گالی دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں، ان کے قرآن میں ہم کو گالی دینا اس طرح لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کا کام ہے آپ لوگوں کو بتائے کفرا کے معنی انکار کرنا، کوئی گالی اولی نہیں ہے۔ کیا معنی ہے بولیے، بولو بھائی؟ انکار کرنا۔ کفرا مطلب انکار کرنا، کافر مطلب سبجیکٹ ہے، انکار کرنے والا، بس اتنی بات ہے۔ اس میں گالی کہاں ہے؟ بولو آپ، بولو جی، کہیں گالی نظر آ رہی؟ کافر مطلب انکار کرنے والا۔ کس سے انکار؟ اللہ سے انکار، رسول اللہ سے انکار، جنت سے انکار، دوزخ سے انکار، پل صراط سے۔ اب اس میں گالی کہاں بنی بولی آپ؟ تو ہم کیا کرنا، ہمارے جو ریلیشن میں ہمارے جو بھائی رہتے ہیں نا، غیر مسلمان بھائی جو رہتے ہیں، ان کو کبھی کبھی اگر کوئی زبردستی چھیڑ کے بات نہیں کرنا، کبھی ادھر سے اگر کوئی بات نکلی تو آپ سمجھانا ان کو، بھائی ہم لوگ کبھی آپ کو، جبکہ ہمارے مذہب میں تو اتنا بھی کہا گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تم غیروں کے خدا کو گالی مت دو، تم ان کے باطل خداؤں کو گالی دیں گے تو وہ تمہارے حق والے خدا کو بولیں گے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تم ان کے باطل خداؤں کو برا بھلا بولیں گے، گالی دیں گے تو وہ تمہارے حق والے خدا کو بولیں گے، لہٰذا تم ان کو کچھ مت بولو، یہ آپ کو کہا گیا ہے۔ تو ہم ان کے خداؤں کو کچھ نہیں بولتے تو ان کو کیوں گالی دیں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو یہ قل یا ایھا الکافرون، یہ کئی مرتبہ جب تلاوت ہوئی تو بسا اوقات کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض چلا۔ آپ اس اعتراض کو ختم کریے۔ اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اپن کیا کرنا، قرآن کا تھوڑا تھوڑا ترجمہ پڑھ لیتے رہنا تو ہم کو معلوم ہوتا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کوئی ایک مقام پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں پہ گھات لگا کے حملہ کریے۔ گھات لگا کے مطلب سمجھ میں آ رہا نا، کہ وہ لوگ کئی رستے سے آ رہے ہیں اور پیچھے چھپ کے جو نا وہ لوگوں پہ حملہ، اس طرح ایک ہے قرآن مجید میں آیت ہے۔ یہی آیت کو وہ وسیم رضوی بولا تھا کہ اس کو ڈیلیٹ کرو بول کے بولا تھا، جبکہ اس کا شان نزول ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں گھات لگا کے حملہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھے اور بول رہے کہ جو نا مسلمانوں کو حکم دیا اللہ قرآن میں کہ جو نا کافروں کو جو نا گھات لگا کے حملہ کرو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ہر آیت کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مسلمانوں کی جو نا لشکر کو بھیجتے تھے، کسی بھی لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اگر جو ہے نا جنگ میں بھیجتے تھے تو معلوم ہے باضابطہ کیا بولتے تھے؟ پہلے جنگ آپ شروع نہیں کرنا. دیکھیے کیا بول رہے ہیں, ہمارا جو جنگ کا کرائٹیریا ہے اس کو چھپایا گیا. صرف یہ بولا گیا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا یہ تعلیم دی گئی ان کے اندر دہشت گردی کی کہ جہاں انہوں دیکھو ان کو مارو ان کو مارو. ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ کہتے ارشاد فرماتے تھے دیکھو تم شروع نہیں کرنا, پہلے ان پر اسلام پیش کرنا, پہلے ان پر اسلام پیش کرنا, ٹھیک ہے. پھر ان سے کہنا کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہم کو ٹیکس پے کرو. تو پھر وہ ٹیکس اگر پے نہیں کریں گے تو پھر بولو کہ پھر جنگ پہ آمادہ ہو جاؤ. جب دو لوگ آپس میں سامنے جو نا جب کھڑے ہو گیا ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے ہو تو سب سے پہلا وار تم نہیں کرنا, پہلے تلوار کا وار وہاں سے ہونا, پھر تم اس کے جواب میں ڈیفنس میں تم جواب دینا. پہلا وار تم نہیں کرنا. اور سنو, ان کے عورتوں کو ہاتھ نہیں لگانا, ان کے بچوں کو نہیں مارنا, ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا, ان کے باغات کو نقصان نہیں پہنچانا. یہاں تک بھی کہا بھائی صاحب جان تو بہت دور کی بات ہے, محمد عربی نے ان کے کھیتوں کو نقصان مت پہنچاؤ یہ بھی کہا گیا. جو کھیتوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تعلیم دے سکتے ہیں وہ جان لینے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ ذرا سوچیے آپ, کامن سینس کوئی بات ہے. بس فرق اتنا ہے کہ غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ فرما دیجئے قل یا ایھا الکافرون. تو یہ کوئی کافر گالی کی بات نہیں ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ اے انکار کرنے والوں, اے انکار کرنے والوں, لا اعبد ما تعبدون. کلی بات ہے, تم جو میرے پاس پیشکش لائے, تم میرے پاس جو ہے نا جو پیشکش لے کر آئے کہ میں 1 سال تمہارے خدا کی عبادت کروں, تم میرے 1 سال میرے خدا کی عبادت کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. لا اعبد ما تعبدون, نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں نہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرتے ہو. تم ہمارے خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم ہم پر پہلے ایمان ہی نہیں لائے. ایمان ہی نہیں لائیں گے تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا مطلب نہ تم ایمان لانے والے ہو نہ کبھی میں تمہارے باطل خداؤں کی عبادت کرنے والا ہوں. لہٰذا سیدھی بات ہے, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تم اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, کیونکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, میں حق کی عبادت کرتا ہوں. میرا رب سچا ہے, میرا رب زمین و آسمانوں کا مالک ہے, میرے رب نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. میں ان پتھروں کو نہیں مانتا جس کو ہاتھوں سے تراش کیا گیا, میں ان مورتیوں کے سامنے سجدہ نہیں کرتا جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا. لہٰذا تمہارا میرا ملاپ نہیں ہو سکتا, تمہارا میرا میل جھول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تم تمہاری جگہ رہو, ہم ہماری جگہ رہیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا, ان پر زبردستی نہیں کی. جب میں نہیں مانوں گا تمہارے خداؤں کو تو تمہارا خدا یہاں پر رہنا بھی نہیں چاہیے. ان کو تعلیم دی, ان کو باضابطہ بتایا, ان کو اپنے اخلاق بتایا, اپنا بیہیویئر, اپنا کلچر بتایا, باضابطہ ان کو بٹھا کر ان کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتی تھی نا وہ ان کو بتاتے تھے. وہ لوگ اور تھے کہ جو قبول نہیں کرتے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ ہی میں آئندہ کبھی عبادت کرنے والا ہوں. اے کافروں سنو, نہ میں آج عبادت کر رہا ہوں نہ کبھی میں آئندہ چل کے عبادت کروں گا. یہ غلط فہمی میں مت رہنا, یہ آپ کو بول رہے ہیں. اس وقت نہ میں عبادت کرا تھا نہ آگے چل کے نہ تم کبھی عبادت کرنا. تمہارے پاس بھی کبھی ایسی مساہلت آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ بھائی تھوڑے دن ہمارے گھر تم پاس رہنا چاہتے ہو, تھوڑے دن جو نا یہ کر لو, یہاں پر جو نا ایسا پھول چڑھا دو, یہاں پر خدا مان لو, یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو. تم بھی کبھی اس بات کو نہیں ماننا. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ جو ماں جو بیچ میں آیا نا, اس کے بارے میں مفسرین نے معلوم ہے کیا لکھا؟ اس کے بارے میں یہ لکھا کہ تمہارا خدا الگ ہے, میرا خدا الگ ہے. جب وہ خدا الگ ہے تو عبادت کا طریقہ بھی الگ ہے. میری عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے. میں ایک صاف ستھرا جوڑا پہنتا ہوں, جی میں ایک صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہوں, میرے آنکھوں میں سرما ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں عطر لگاتا ہوں, میں ایک پاک جگہ کو دیکھتا ہوں, میرا ایک قبلہ ہوتا ہے, میرا ایک اسٹائل ایسا ہے. مگر آپ کے پاس ایسا اسٹائل نہیں ہے. آپ کپڑے اتار کے جو نا عبادت کرتے ہیں, آپ جانور کو بے دردی سے قتل کر کے عبادت کرتے ہیں, آپ کا ناچنا گانا ہوتا ہے, آپ اس کے اندر شراب پیتے ہیں. آپ کا طریقہ الگ, آپ کا خدا الگ, آپ کا طریقہ الگ. نہ میں وہ بدترین طریقے کو اپناؤں گا نہ میں باطل خدا کو مانوں گا. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ کوئی زور زبردستی بات نہیں ہے. پھر آگے سنیے کیا بول رہے ہیں.
کہیں آپ کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہو. پھر آگے سنیے کیا بول رہے ہیں, سورہ ابھی ختم نہیں ہوا. لکم دینکم ولی دین, کیا بولا بولیے, لکم دینکم ولی دین, تمہارا طریقہ تم کو گڈ, میرا طریقہ مجھے گڈ. میرا کام ہے تم کو دعوت دینا, میں تم کو وما علینا الا البلاغ, میرا کام ہے تم کو دعوت دینا, میں تم کو دعوت دیتا رہوں گا. تم تمہارے طریقے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو اجازت دے رہا تم یہ طریقے کو اپناؤ. یعنی لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے تم جو کر رہے ہو اس کو بھگتو گے, کیونکہ تمہارا کام غلط ہے, تم بھگتو گے. کرو تمہارا کام تم کرو, میں جو کر رہا ہوں میرا اجر میرا اللہ مجھے عطا کرے گا. تو تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے, ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. تو ہم کبھی تمہارے دین میں ڈسٹرب نہیں کرے تو آپ کا بھی کعبہ آپ کبھی ہمارے دین میں ڈسٹرب نہیں کرنا. ہم کبھی کسی مندر کو ہاتھ اٹھا کے بولے یہ مندر سے پہلے ہمارے یہاں پر مسجد تھی, ہم کسی مندر کو جا کے جو نا وہاں اس کے سامنے کوئی شرارت کرے, کبھی ہم وہاں جا کے بینڈ مارے, کبھی وہاں جا کے گاڑی ریس کرے, کبھی جا کے گالی گلوچ کرے, کبھی کسی کا جو نا غیر مسلم عورت کے ساتھ غلط سلوک کرے, مسلمان کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ مسلمان اگر آخری حد تک کا جو نا کم پڑھا لکھا بھی ہو, لیکن پھر بھی وہ کسی مندر کے سامنے یا گردوارے کے سامنے کسی اور مذہب لوگوں کے سامنے جا کر جو ہے نا اپنے دین کو مانو, میں مسلمان ہوں میرے دین کو مانو ورنہ میں یہ ختم کروں گا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ آ کر ہماری مسجدوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ آ کر ہماری شریعت کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ آ کر ہمارے دین میں دخل اندازی دے رہے ہیں. آپ کبھی یہ بولتے ہیں کہ جو نا مسجد میں ہمارا پہلے یہ نکلا, کبھی آپ بول رہے کہ جو نا ہمارا یہ وضو خانے میں کچھ اور تھا, کبھی وہ تھا, کبھی یہ تھا. بھائی ہم کسی کی پراپرٹی کو چھین کے بنانے والے نہیں لوگ نہیں ہے. آپ خود اگر ایک جو ہے نا ایک طائرانہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے, ہر 10 کلومیٹر پر ان کے 2 گھر نظر آتے ہیں. کیونکہ میں نے سروے کیا ہے, مجھے جہاں تک پتا ہے, جہاں پتھر رکھا وہیں صنم بنا لیا, جہاں بولنے لگے وہیں پر بول پڑے. ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے, باضابطہ حکومت تلنگانہ, حکومت ہندوستان سے آپ کسی زمین کو خریدیں, خرید کر اس کو جا کے رجسٹریشن کرا کے اللہ کے نام پر اس زمین کو وقف کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم مسجد میں حلال کی کمائی کو لگا کر ایک مسجد بناتے ہیں. پھر آپ بعد میں آ کے یہ بولتے ہیں ہمارے پاس رجسٹریشن پیپر ہوتا ہے, ہم باضابطہ ہر اعتبار سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, پھر بعد میں آ کے بولتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے مسجد نہیں تھی, اس کے اندر بیچ میں یہ تھا, وہاں وہ نقشے ہے یا یہ ہے وہ ہے. دیکھیے باضابطہ چھیڑ چھاڑ ہے. ہم کھلا آپ کو یہ بات بول رہے ہیں, لکم دینکم ولی دین, آپ کی مندر آپ کے حوالے, آپ کا طریقہ آپ کے حوالے, آپ کا خدا آپ کے حوالے. لکم دینکم ولی دین, میری مسجد میرے حوالے, میری عبادت میرے حوالے, میرا خدا مجھے سلامت ہے. ہم کبھی آپ کو زبردستی نہیں کرے, آپ کبھی ہمارے ساتھ دخل اندازی نہیں کر سکتے. یہ جو ٹکراؤ جو ہو رہا ہے نا, آپ کو جو ٹکراؤ دکھ رہا ہے, ایک بابری مسجد پہ زمانے پہلے ہوا تھا. ہم بابری مسجد پہ ہمیشہ سیاست چلائے, کبھی خاموش نہیں رہے, اس پہ سیاست چلائے. بہرحال وہ تو وہاں مسجد بنی نہیں. ہم ٹیک اٹ ایزی کا معاملہ کریں. ہمارے ذہنوں میں کیا خیال ہے, ہم اللہ کے گھروں کو اندھیرا رکھ کے ہمارے گھر اجالے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو برملا آج بول رہا ہوں, میری بات یاد رکھیے, جس محلے کے مسجد یعنی جس محلے میں اللہ کا گھر آباد نہیں ہوتا, خدا کی قسم وہ محلہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا. اللہ کے گھر کو اندھیرا رکھ کر ہمارے گھر میں کبھی چراغا نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بابری مسجد گئی تھی, جب بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے اس مسجدوں کو آباد کرتے تھے, تو آج جو ہے نا وہ جو آج تازہ جو مسجد کی بات چل رہی وہ نہیں ہوگا. پھر تھوڑے دن کے بعد اور ایک مسجد کو بولیں گے, پھر تھوڑے دن کیا اور ایک. یہ آپ کی جو محلے کی مسجد, کیا یہ محفوظ رہے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں محفوظ رہے گی؟ میں گھر میں سوتا پڑا رہوں گا, میری کان میں اذان کی آواز آتے رہیں گی, میں نماز مسجد کو نہیں آؤں گا, لیکن جو نا میری مسجد محفوظ رہے گی. ایسا کیا سوچ رہے ہیں؟ تو غلط سوچ رہے ہیں. ایک مسجد پہ حملہ ہوا تھا, سب سے بڑی مسجد تھی ایودھیا میں, بابری مسجد تھی, اس کو شہید کر دیا گیا. پھر اب ایک نئی مسجد کا ایشو چل رہا ہے, کبھی برقعے پہ ایشو چلا, کبھی ٹرپل طلاق پہ ایشو چلا. یہ ایشوز ہمیشہ سے چلتے رہیں گے. لیکن ہمارا یہ کام ہے, ہم استقامت کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, کبھی کسی سنی عالم دین کو, کسی بھی جو نا طبقے کے عالم دین کو آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جو ہماری شریعت پہ حملہ ہو رہا ہے, ہمارے دین میں دخل, چلو نکلو روڈوں پہ نکل جاؤ, توڑ پھوڑ کرو, مارم توڑی کرو. کبھی اس طرح کی جو ہے نا بے بنیاد باتیں ہم نہیں کرتے. میں اتنی سب باتیں جو آپ کو سنا, میں آپ کو کیا بولنا چاہ رہا ہوں, جب ایک مسجد شہید ہو گئی تھی, آپ اگر الرٹ ہو جاتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ دوسری مسجد پہ آنے کی. ہم الرٹ نہیں ہوئے, ہم جہاں کے وہاں پڑے ہوئے. 2 صف صرف ظہر کی نماز میں دیکھنے کو ملتے یہاں پر.
اس مسجد میں ہو یا کہیں مسجد، بڑی مشکل سے 3 صف۔ پھر رمضان میں دیکھے تو یہ بھی بھر رہا تھا، وہ بھی بھر رہا تھا، وہ بھی بھر رہا تھا، وہاں بھی بھر رہے تھے، وہاں بھی روڈ پہ بھی پڑھ رہے تھے، پھر 3 صف۔ پھر بول رہے ہیں ہماری مسجد سیف رہنا۔ میرے بھائی، اللہ کے گھروں کی اگر حفاظت نہیں کرے، اللہ کے گھروں کو اگر سجدوں سے اپنی اگر آباد نہیں کرے، وہ دن دور نہیں ہے، پھر ہمارے گھر بھی آباد نہیں رہیں گے، پھر ہماری زندگی بھی آباد نہیں رہے گی، ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ لہٰذا مسجدوں کو آباد کریے، مسجد بھرو مہم چلائیے، اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بولیے مسجد بھرو تحریک چلائیے۔ اتنے لوگ مسجد کو، نماز کو آئیے، اتنے لوگ پڑھ کے نکلیے، خالی آپ کے آنے جانے کو دیکھ کر کسی انگلی کرنے والے کے دل میں دہشت پیدا ہو جائے۔ ارے تم اس مسجد کے نام پر کیسے جا سکتے ہو؟ 5 بجے رات کو دنیا سوتی ہے، یہ مسلمان امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آگے چلے جاتے ہیں، تم اس مسجد کے نام پہ کیسے جا سکتے؟ تم اس مسجد کے نام پہ کیسے جا سکتے جہاں پر 5 وقت لوگ جم غفیر میں آتے بھی ہیں، اپنی غلامی کا اظہار کرتے اور جاتے ہیں؟ تم مسجد کو کیسے حملہ کر سکتے ہو؟ نہیں، ہم مسجد پہ حملہ کر سکتے۔ 2 صف رہتے، 18 صفوں کی مسجد رہتی، 2 صف رہتے، 6 فلور رہتے، 3 فلور رہتے، 5 فلور رہتے، نیچے 2 صف رہتے، وہ جمعہ کو جمعہ۔ ایسے مسجدوں پہ اٹیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اٹیک کر رہے کیا؟ چوبیچ کر رہے ہیں، نیند میں سے اٹھ کے اٹیک کرا انہیں۔ ایک گیم ہے، وہ پہلے پری پلان گیم ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پریپریشن ہوتا، اس کے اوپر اسٹڈی ہوتی، پہلے کیا کرنا، کیسا کرنا۔ پہلے آپ کو پڑھتے وہ لوگ، آپ کی مسجد پہ حملہ کرنے سے پہلے آپ کے شریعت پہ حملہ آپ کو پڑھتے، آپ کا بیہیویئر دیکھتے۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہے، جگہ خالی پڑی ہوئی ہے جی، تو قبضہ کرو، ایسا بولتے۔ میں حیدرآبادی لینگویج میں بول رہا ہوں، خالی جگہ پہ قبضہ ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو جی، ارے بولو نا، خالی جگہ پہ قبضہ ہو جاتا۔ تو ہم مسجد کو خالی رکھیں گے تو پھر قبضہ کرنے والے کرتے رہیں گے۔ میری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں، لیکن میرے بھائی، کبھی ہم اس بات کا سودا نہیں کر سکتے، کبھی اس بات کا سودا نہیں کر سکتے کہ اللہ کا گھر قیامت تک اللہ کا گھر رہے گا۔ اس گھر کی حفاظت کرنا، اس گھر کو آباد کرنا اپنے سجدوں سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پہ کئی طرح سے اٹیک کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں، پلیز ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ نمازوں کو آئیے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریے، کنٹینیوسلی نمازیں پڑھیے، پھر دیکھیے آپ کوئی آپ کے نام پہ نہیں آئے گا۔ اور ہم کبھی بھی مسلمان کو یہ تعلیم کہیں بھی نہیں دی گئی کہ لکم دینکم ولی دین، جو کہا گیا کہ بھائی آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی کسی مسلمان کوئی غیر اسلام کے غیر مذہب کی بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، یا اس کے ساتھ اگر کوئی مسلمانوں کی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ غیر مسلمان بچیوں کو آپ خرید کے لاؤ، یا ان کو اپنے بہکاؤ میں، اپنے محبت کی جال میں پھنساؤ، پھر تم کو اتنے پیسے ملیں گے، تم کو اتنی پراپرٹی دی جائے گی۔ ہمارے پاس ایسے اسکیمہ نہیں ہے۔ اسکیمہ اغیار بہت اپنا رہے، مسلمان کی بچی سے شادی کرو، مسلمان بچی کو بھٹکاؤ، مسلمان بچی کو اپنے پاس لاؤ تو ہم تمہارے کو گھر دیں گے۔ میں بول رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا خالی پہ ان کے باتیں آپ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نہیں بول رہا ہوں، باضابطہ وہ لوگ خود ان کی سوشل میڈیا پر یوز کرتے ہوئے کھلے عام بولے، وہ بولے تو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ وہ لوگ بند کمرے میں بولے، میں آپ کو کھلے عام پہ نہیں بول رہا ہوں، انہیں بھی کھلے عام پہ بولا تو میں آپ کو کھلے عام پہ سمجھا رہا ہوں۔ باضابطہ کھلے عام یوٹیوب چینل پہ بولا گیا، ان کی بچیوں سے نکاح کرنے پہ آپ کو اتنا فنڈ دیا جائے گا، مسلمان بچیوں سے نکاح کر۔ لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی تحریک نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں، ہم یہ ایسا فتنہ فساد، کیونکہ ہمارے بعد فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک چیز ہے، تو ہم کبھی فتنے کو نہیں اپناتے۔ ہم اس محمد عربی کے پیروکار ہیں، ہم اس محمد عربی کے غلامی کا پٹا لے کے پھرتے ہیں، جس محمد عربی نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ جنگ میں جا رہے تھے تو کافروں نے کیا سازش کی آپ کو معلوم ہے؟ کافروں نے پلان کیا کہ بھائی اگر جنگ میں تلوار سے تلوار ٹکراؤ ہوگا تو ہم تو یہ دیکھتے ہوئے آ رہے کہ مسلمان جیتے اور ہم ہارے، لہٰذا ٹکراؤ اب تلوار کا نہیں ہوگا، ٹکراؤ اب نفس کا ہوگا، اب اندر کا ہوگا۔ باہر کے ٹکراؤ میں جیت ان کی ہو رہی ہے، ہماری ہار ہو رہی ہے، لہٰذا اندر کا ٹکراؤ کرے۔ بولے کیا کرے؟ اندر کا ٹکراؤ، کیونکہ اندر کی چیز بہت مضبوط ہوتی ہے اور نفس ہے، وہ شیطان ہے۔ تو کیا کریں گے؟ لاؤ عرب کی خوبصورت عورت کو لاؤ اور اس کو وہاں ٹھہرا کرو جہاں جنگ ہونے والی ہے، اس راستے پہ ٹھہرا کرو جہاں جنگ ہونے والی ہے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ سمجھ میں آ رہا نا آپ کے پلان؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ پہلے وہ بولیے میرے کو، آپ آیا نہیں آیا؟ دونوں کا تلواروں کا ٹکراؤ ہو رہا تو کون جیت رہا؟
مسلمان جیت رہا، تو کیا کرے، ادھر سے پہلے آ گئے، جنگ میں جانے سے پہلے آ گئے۔ اسی لیے ہمیشہ بولتا ہوں میں آپ کو، بار بار ایک ہی جملہ تکرار کر، کوئی بھی حملہ کرنے والا ایسا ہی نہیں کرتا، پہلے انہیں پری پلان گیم بناتا، پہلے پریپریشن ہوتا، پہلے یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس پر تربیت دی جاتی ہے، اس کے کلاسز ہوتے ہیں۔ آپ کو آپ سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں، آپ کی عورتوں سے آپ سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ کے اوپر پریپیئر کر رہے ہیں، اسٹڈی ہو رہی ہے آپ کے اوپر۔ ایک آپ کے نام کا سبجیکٹ ہے مسلمان، کیا چاہتا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہے مسلمان، بس سب سے سستا جو خون ہے وہ مسلمان کا۔ لیکن الحمدللہ ہمیشہ مسلمان کامیاب ہوئے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو وہ جنگ کے راستے پہ جو نہ کھڑا کرے اس عورت کو، تو وہاں سے صحابہ پورے جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی صحابہ کے پاس اگر تلواریں نہیں ہوتی تھی نا لڑنے کے لیے، تو لکڑیاں لے کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا لے کے جاتے تھے؟ لکڑیاں لے کے جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے لکڑیوں سے بھی تلوار لڑے؟ میاں بھروسہ لکڑی پہ تلوار پہ نہیں ہے، جس کے لیے لڑنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھروسہ ہے۔ ہم لکڑی پہ، زروں پہ، گھوڑوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، کملی والے محمد کے عشق پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جی یہ تو ایک ذریعہ ہے، اپنانا ہے، تو لکڑیاں لے کے جاتے تھے۔ تو وہ صحابہ وہاں سے جا رہے تھے، تو جو نا کسی نے اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، سب نگاہ نیچے جھکا کے چلے گئے۔ تو آگے جانے کے بعد پھر ایک کافر مل کے بولا، ایک آخری حربہ ہم لوگ اپنائے تھے تم لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، ایسی خوبصورت عورت، ایسی خوبصورت بچی، ایسی خوب بچی، پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ہے، ہر کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور تم لوگ لائٹ لے کے چلے جا رہے ہو اس کو۔ تو صحابہ کے جو سپہ سالار تھے وہ مسکرا کے بولے، جب جمال محمدی بستا ہے تو دنیا کا حسن نہیں بستا۔ جب جمال محمدی آنکھوں میں بستا ہے نا، پھر دنیا کا حسن اس پر کام نہیں کرتا، یہ حسن ہمارے سامنے کوئی کام نہیں کرتا۔ ہمارے پاس تو والضحیٰ والا چہرہ ہے، واللیل اذا سجا، وہ زلفیں ہیں ہمارے پاس۔ یہ تم کیا ہمیں جو نہ دھوکہ دے رہے ہو، ہم اس جال میں فریب میں نہیں آئیں گے۔ پھر دیکھیے آپ کیا ہوا، آپ کیسے منصوبے بنا رہے صاحب، آپ یہ ہندوستان جتنا آپ کا ہے نا اتنا ہمارا بھی ہے۔ اشفاق اللہ خان صاحب اس کے لیے جو نا اپنی خون دیے تھے، جی بڑے بڑے جو ہے نا بڑے بڑے لوگ اس دھرتی کے لیے، ہمارے مسلمان اس زمین کے لیے اپنا خون دیے تھے، الحمدللہ۔ ہاں اس کے لیے لڑے تھے، ہم بھی لڑے اور آج بھی لڑ رہے ہیں، قیامت تک بھی ہندوستان کی ایک انچ زمین بھی ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ ارے ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی اسی دھرتی کے اندر ہم دفن ہوتے ہیں، الحمدللہ اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں، یہ ہماری محبت کی علامت ہے۔ تو اشفاق اللہ صاحب تو وہی بولے، جب میں مر جاؤں تو اس ہندوستان کی مٹی کو تھوڑے سے جو نا میرے کفن کے اندر رکھ دینا، خاص طور پہ کیونکہ اس کی خوشبو مجھے محسوس ہوتے رہے۔ اور ہندوستان جب سری لنکا انڈیا میں لگتا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام جب انڈیا کو ہی آئے تھے، تو یہ جو جتنے منصوبے بنا رہے ہیں نا صاحب، یہ آپ لوگ بنا رہے ہیں، ہم منصوبے نہیں بنائے ہمارے کو۔ ہاں رہی بات آپ جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں، وہ انڈین مجاہدین ہیں، وہ داعش ہے، ایسے ان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم خون خرابی کی تعلیم کبھی نہیں دیتے۔ بس فرق اتنا ہے، کچھ بدبختوں نے ہمارا کلمہ استعمال کر کے ہم کو بدنام کیا ہے۔ اب وہ کون بدنام کیا ہے، آپ اگر ہسٹری جا کے پڑھیں گے نا، عراق میں جتنے جنگاں چلے، شام میں جتنے جنگاں چلے، آپ اگر ہسٹری جا کے پڑھیں گے نا تو سب آپ کو معلوم گا، خل کچھ بھی نہیں ہے، خالی نام مسلمانوں کا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، بہت تعجب کریں گے بات آپ یہ، ایون جو گن چڑھ کے نام مسلمان لگا کے جو گن لے کے چلا رہا نا، ان بھی مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو داڑھی ہے، ان بھی مسلمان نہیں ہے لیکن اس کی آنکھوں میں سرما ہے، لیکن لبادہ ایسا اڑا گیا کیونکہ بدنام ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا فلسفہ، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ یہ گیم ہے، ایک گیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو بلا کر، یہ میری کملی لے لو، سرکار نے فرمایا یہ میری کملی لے لو، وہ جو بچی کھڑی ہوئی ہے اپنے آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے پر ڈال دو، اس کے سر پر ڈال دو۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، کہاں آپ کی یا ایھا المزمل، کہاں آپ کی پاک کملی اور کہاں وہ ناپاک لڑکی؟ اس پاک کملی کو میں ناپاک لڑکی پر کیوں ڈالوں؟ یا رسول اللہ کتنی مقدس کملی ہے۔ معلوم ہے میرے بھائیوں مسلمان، میرے سرکار نے کیا جواب دیا؟ میرے سرکار نے جواب دیا، میرے صحابی، لڑکی کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کی ہو، عزت ہوتی ہے،
کیا فرمایا؟ عزت ہوتی ہے تو اس کی عزت کرنا چاہیے، چاہے وہ لڑکی مسلمان ہو، چاہے وہ لڑکی غیر مسلمان ہو، ہندو سے ہو، سکھ سے ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس کی عزت ہوتی ہے، کسی کی عزت کو تار نہیں کرنا چاہیے۔ میرے سرکار نے اپنی کملی دے کے بھیجا اور دنیا کو پیغام پہنچایا، ہم کبھی عورت ذات پہ حملہ نہیں کرتے۔ باضابطہ سرکار نے عورتوں کے حوالے سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے احادیث میں اور صحابہ کو تلقین کی ہے، لیکن یہ ناپاک منصوبے جو چل رہے ہیں نا، میں راحت نگر کے جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں، وہ سوشل میڈیا پہ بیچارے بولنے والے اتنا بول رہے، ارے کیا ہو گیا، مسجد میں جو نا ایسا ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہم کو جا کر روڈ پہ کوئی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چونکہ ایک جمہوریت والے ملک میں رہتے ہیں، ہم کو یہاں کے سنویدھان پہ ہم کو بھروسہ ہے، یہ سیکولرزم والا ہندوستان ہے تو یہاں پر بھروسہ ہے ہم کو، اس کے قانون پہ بھروسہ ہے۔ امبیڈکر صاحب بھی قانون بنائے تھے نا، بڑے بڑے لوگ جتنے بھی قانون بنائے، یہ ہم قانون پہ بھروسہ، تو اس قانون کے نظریے سے ہم قانون کی لڑائی لڑتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنی اندر کی کمزوریاں دور کریں گے، اپنی اندر کی کمزوریاں دور کر کے، حکومت ہے، کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، لوکل کورٹ ہے، اسٹیٹ کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے دلی کے اندر، ہم کورٹ سے قانونی لڑائی کو لڑتے ہوئے اندر سے اپنی نفس کی جنگ کی لڑائی لڑیں گے، نفس کو لڑیں گے تو ہم جیت جائیں گے، جب ہم جیتیں گے تو اسلام خود بخود جیت جائے گا، ہم خود بخود کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، سب سے پہلے کافروں نے یہی چال چلی، مسلمان کو مارنے جائیں گے تو تم نہیں مار سکتے، کیا کرو، اس کے سینے سے علم لے لو، اس کے سینے سے ادب لے لو، اس کے سینے سے جو ہے نا خدا کی جو محبت ہے وہ محبت کو لے لو، اس کے اندر جو ایجوکیشن کلچر ہے نا اس کو ختم کر دو، سارا بس کھوکھلا ماجد ساجد جاوید عزیز وہ یا ایسا کھوکھلا مسلمان ہے 6 فٹ کا، کھاتا پیتا مزے میں ہوٹلوں میں تھیٹروں میں زندگی گزار، سب چھین لو اس سے۔ اس لیے سب سے کم ایجوکیٹڈ لوگ مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 4 بچے ہوتے، 3 بچے روڈ پہ پھرتے ہیں، ایک بچہ وہ بھی جو نا کسی غریب شریف اسکول میں جا کے پڑھتا ہے۔ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم خراب ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے قوم کا پیسہ نہیں لیا جاتا، اس کا ایجوکیشن لیا جاتا ہے۔ جس قوم کا ایجوکیشن ختم، وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن سب سے اولین ہتھیار ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم گٹا گٹا کٹا کٹا 4 منٹ اوپل اوپل گوٹی گوٹی یہی زندگی ہو گئی۔ اور وہ دیکھو تو جو نا IAS بن رہا ہے، IPS بن رہا ہے، وہاں جا رہا ہے یہاں جا رہا ہے، کہاں جا کے نہیں پڑھ رہے۔ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، 3 بجے تک فیس بک پہ رہے گا، 12 بجے صبح ہوگی، کہاں پڑھیں گا جا کے؟ جی میاں مسلمان نہیں، کافر نہیں، ہم خدا تو سب کے ہے، لہٰذا لیس للانسان ما سعی، انسان جتنا کریں گا ہم اس کو اتنا برابر دیں گے۔ انسان کیا بولا، بولیے، لیس للانسان، انسان جتنا کریں گا اس کو برابر دیں گے۔ تو انسان محنت کر رہا ہے، وہ انسان اس کو اجر مل رہا ہے۔ اسرائیل کا ایک بچہ 18 گھنٹے پڑھتا، ہمارا بچہ 8 گھنٹے نہیں پڑھتا، وہ 18 گھنٹے پڑھ کے، چھوٹی کنٹری ہے، چھوٹے لوگ ہیں لیکن دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے دودھ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اس کے جو نا پیش کے بغیر ہمارا منہ نہیں دھو جاتا، اس کے دودھ کے بغیر ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، اس کے میگی کے بغیر ہمارے بچوں کا پیٹ نہیں بڑھتا۔ ایسا ہو گیا، گھر گھر میں، کچن میں، دل میں، دماغ میں، کپڑوں میں، جی کلچر میں، ہر جگہ گھس گھس کے اتنا آ کے تباہ کر رہے ہیں۔ ہم کبھی سمجھے یہ کتنا ہمارے قریب آ رہے ہیں؟ نہیں، ہم کو صبح کو 1 پاؤ کلو، دوپہر میں 1 تلا ہوا، رات میں 1 بھنا ہوا، وہاں کی اچھی ہے، یہاں 120 روپے، بارکس کو گئے تو 250 روپے، ہمارا یہی چل رہا ہے، ہمارا مشغلہ یہی چل رہا ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے، ڈیفنس کرنا سیکھیے، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیے۔ مزید باتیں زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا۔ سورہ کافرون آج ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو بھی باتیں بتائی گئی ہے ہم کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مسجد میں میرے مولا ہم سب کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے مولا خاص طور پہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما دے میرے مولا، اور یہاں سے اوپل گٹ کے سر پر بہت سے مسجدیں ہیں جو ویران ہیں میرے مولا، سب مسجدوں کو آباد فرما۔ جو لوگ مسجدیں آباد کرنے میں محنت کر رہے ہیں میرے مولا، ان کی محنتوں کو قبول فرما، وہ کسی بھی اعتبار سے محنت کر رہے ہیں ان کی ہر محنت کو قبول فرما۔ ہماری دعا کو پیارے آقا کے صدقے قبول فرما۔